بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں جنید عباسی اور یوٹیوب چینل جے اے عباسی کی جانب سے ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ جو دوست نئے ہیں اگر ان کو ہماری باتیں اچھی لگیں تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ کو اس چینل پر بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ بنا ٹائم ویسٹ کیے چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ تو دوستو، ہم نے ایک دوسرا کورس بھی شروع کرنا تھا۔ آپ کو پہلے سے میں نے بتایا تھا کہ انشاءاللہ ہم یہاں بہت سارے کورس کریں گے، لیکن دوسرا کورس جو ہم نے شروع کرنا تھا وہ یہ طے ہوا تھا کہ ہم نے فلکیات کا کورس شروع کرنا ہے۔ فلکیات میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس کو نقطے سے شروع کرتے ہیں، نقطہ، ڈاٹ، پوائنٹ، یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ بنیاد ہوگی، بنیاد مضبوط ہوگی تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، عمارت مضبوط ہوگی تو ہم نے بنیاد کو مضبوط کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس پر کھڑی عمارت بہت اچھی ہوگی اور آپ عش عش کر اٹھیں گے جب یہ کورس مکمل ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ آپ ہماری ویڈیوز کو آخر تک دیکھیں۔ سب سے پہلی چیز ہے نقطہ۔ بھئی نقطہ کس کو کہتے ہیں؟ ہم عام طور سے سمجھتے ہیں کہ نقطہ یہ چیز ہے، بھئی یہ چیز نقطہ ہے، لیکن یہ ایک اردو کی اصطلاح میں نقطہ ہے۔ نقطہ جو اصل ہے فلکیات کے لحاظ سے، فلکیات کی اصطلاح میں، فلکیین کی اصطلاح میں، وہ ایسی چیز ہے جو کسی دوری میں تقسیم قبول نہ کرے، کسی سمت میں تقسیم کو قبول نہ کرے۔ آسان الفاظ یہ ہیں کہ ایسی چیز جس کی لمبائی بھی نہ ہو، چوڑائی بھی نہ ہو اور کوئی اس میں موٹائی بھی نہ ہو۔ اب یہ جو نقطہ میں نے لگایا ہے اس میں کچھ نہ کچھ لمبائی بھی ہے، کچھ نہ کچھ چوڑائی بھی ہے، اور یہ مارکر کی سیاہی کے ساتھ ایک تہ جمی ہے، تو یہ تہ اس کی جسم ہے اور جسم میں موٹائی بھی ہوتی ہے، اس کی کچھ نہ کچھ موٹائی بھی ہے۔ اس کو باریک آلات کے ساتھ ماپا جا سکتا ہے، کتنی موٹائی ہے، کتنی لمبائی ہے، کتنی چوڑائی ہے۔ آپ اپنے ذہن میں ایک فرض کر لیں کہ ایسی چیز جو بالکل باریک سے باریک ہو، اتنی باریک ہو کہ اس کو توڑا نہ جا سکے، اس کو لمبائی، چوڑائی اور موٹائی اس کی معلوم نہ کی جا سکے، بالکل باریک جو سوئی کی آخری دار کا سرا ہوتا ہے، جس کو صرف ہلکا سا چھوا جا سکے، بس آپ سمجھ لیں وہ نقطہ ہے، اتنی جگہ کو آپ نقطہ سمجھ لیں۔ حالانکہ وہ بھی نقطہ نہیں ہے، اس سے بھی باریک چیز کو نقطہ کہیں گے، لیکن اتنا سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اب نقطہ تو ہو گیا، ایسی چیز جس کی نہ لمبائی ہو، نہ چوڑائی ہو اور نہ موٹائی ہو۔ دوسری چیز ہے خط، یعنی لائن۔ ایک ہے نقطہ اور دوسرا ہے لائن۔ اب لائن کس سے بنے گی؟ یہی چند نکات اگر ایک طرف ملا دیے جائیں، اب یہ تو ہم جو نقطہ لگتے ہیں وہ یہ ہے، ہمارا نقطہ یہ ہے، لیکن وہ جو باریک چیز میں نے آپ کو بتائی ہے اسی کی طرح کی کوئی چیزیں اگر ملا لی جائیں کسی ذریعے سے تو یہ لائن بن جائے گی، نکات کا ایسا مجموعہ جس کی صرف لمبائی ہو، یعنی ایک طرف جا رہے ہوں، نکات ہوں گے تو لمبائی ہوگی، ظاہر بات ہے چوڑائی تو نہیں ہوگی، جو چوڑا ہوگا وہ جسم ہوگا، وہ نقطہ نہیں ہوگا۔ جس کی لمبائی ہو، چوڑائی بھی نہ ہو اور موٹائی بھی نہ ہو۔ بہت آسان چیز ہے، مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی اصطلاحات مجمل ہوتی ہیں ضرور۔ طول، عرض اور عمق کو ابعاد ثلاثہ کہتے ہیں، 3 ڈائمینشنز کہتے ہیں۔ اب تیسری تعریف آتی ہے سطح کی۔ سطح، مستوی، پلین کس چیز کو کہتے ہیں؟ پلین، ہم کہتے ہیں یار یہ چیز پلین ہے، سیدھی ہے، یہ اس کی سطح ہے، لیکن سطح کا ایک اصل جو اصطلاحی مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ چند خطوط کا ایسا مجموعہ، دیکھیے نقطوں سے مل کر خطوط بنے تھے، نقطوں سے مل کر خط بنا تھا، اور چند خطوط سے مل کر یہ سطح بنے گی۔ چند خطوط کا ایسا مجموعہ جس کی صرف لمبائی اور چوڑائی ہو، موٹائی بالکل نہ ہو، یا چند خطوط کا ایسا مجموعہ جو صرف طول و عرض میں
تقسیم قبول کرے یا ایک شعاع کا اپنی چوڑائی کی سمت میں سیدھا سفر کرنے سے بنا ہوا رستہ مستوی کہلاتا ہے۔ یعنی چند خطوط کا ایسا مجموعہ، دیکھیے یہ نقطے ہیں، نقطوں سے ایک خط تقریباً بن گیا، ہلکا سا ایک خط ہم نے بنا لیا، ایک خط۔ اب اس خط کا ایک اور سرا ہے، دوسرا بھی ہے، تیسرا بھی ہے، یہ چند خطوط کا مجموعہ ہے۔ اب یہ چند خطوط ہیں تو ان کو سطح کہیں گے۔ اب آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آسان الفاظ میں تعریف کے الفاظ تو یہی رہیں گے، تعریف کے الفاظ یہی آپ نے یاد رکھنے ہیں، ذہن میں رکھنے ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو وائٹ بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کی یہ جو سامنے کی جگہ ہے جس کو ہم یہ چھو رہے ہیں، جس کو ہم چھو رہے ہیں، یہ سطح ہے۔ اس سے پیچھے جو چیز بھی ہے وہ جسم بن جائے گی۔ اگر اس کو ہم الگ کریں گے تو یہ اس کا ایک جسم بن جائے گا، اس کی چوڑائی ہو جائے گی، تو یہ سطح نہیں رہے گی۔ بس یہ ظاہری جس کو ہم چھو سکتے ہیں، صرف الگ نہیں کر سکتے، کوئی بھی چیز ہے یہ ہے۔ اب اس کے ظاہر کو ہم مارکر کے ظاہر کو ہم صرف چھو سکتے ہیں، یہ سطح ہے۔ اس کو اگر تھوڑا سا کاٹ کر الگ کر لیا جائے کہ یار یہ سطح ہے، نہیں وہ سطح نہیں ہوگی، وہ جسم بن جائے گا۔ سطح یہی ہے، دیوار کی سطح ہے اس کو ہم چھو رہے ہیں، موبائل کی اسکرین کی سطح ہے ہم اس کو چھو رہے ہیں، سطح اس کو کہیں گے۔ یہ تین چیزیں ہوئیں۔ چوتھی چیز ہے جسم۔ جسم تو بہت آسان ہے، ہر چیز تقریباً ایک جسم ہوتی ہے، جس میں طول بھی ہو، عرض بھی ہو اور عمق بھی ہو، اس کو جسم کہتے ہیں۔ اب یہ وائٹ بورڈ ہے، اس کا دیکھیں طول بھی ہے یعنی لمبائی، عرض بھی ہے یعنی چوڑائی، اور عمق موٹائی بھی ہے، یعنی یہاں سے لے کر اس کی پچھلی طرف تک جتنی چوڑائی ہے، موٹائی ہے، اس کو عمق، گہرائی، موٹائی کہتے ہیں۔ جسم میں طول، عرض اور عمق ہوتے ہیں، تین چیزیں ہوتی ہیں۔ نقطہ وہ ہوتا ہے جس میں نہ لمبائی ہو، نہ چوڑائی ہو، نہ موٹائی ہو، اور خط وہ ہے جس میں چند نقاط ہوں، یعنی صرف لمبائی ہو، موٹائی اور چوڑائی نہ ہو، اور سطح وہ ہے جس میں لمبائی اور چوڑائی ہو لیکن موٹائی نہ ہو، اور جسم وہ ہے جس میں لمبائی بھی ہو، چوڑائی بھی ہو اور موٹائی بھی ہو۔ اب تیسری چیز ہم پڑھتے ہیں، آگے پڑھتے ہیں ہم دائرہ۔ دائرہ کس کو کہتے ہیں؟ سرکل، دائرہ ایسے نقاط کا مجموعہ جو کسی معین نقطے سے ہم فاصلہ ہوں، دائرہ کہلاتا ہے۔ اب وہ معین نقطہ کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے آپ کے ذہن میں آ چکا ہوگا کہ وہ معین نقطہ دائرے کا مرکز کہلائے گا۔ ایک فرضی سا میں دائرہ بنا لیتا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کے سامنے ایک رف سا دائرہ بنایا ہے۔ اب دائرے کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیے نقاط کا ایک مجموعہ ہے، نقاط کا ایسا مجموعہ، یہ نقاط ہیں، چھوٹے چھوٹے نقاط ہیں تو ان سے مل کر دائرہ بن گیا۔ نقاط کا ایسا مجموعہ جو کسی معین نقطے سے ہم فاصلہ ہوں۔ اب یہ جو درمیان میں ہے یہ ایک معین نقطہ ہے۔ اب یہ نقطہ تو نہیں ہے اصطلاحی طور پر، بہت موٹا ہے، نقطہ وہی ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا ہے، سوئی کا جو آخری سرا ہوتا ہے، سوئی کا آخری سرا، اتنا باریک نقطہ کر لیں، اور اسی باریک نقطے کے مقدار میں یہاں باریک نقاط کو فرض کر لیں، تو دائرہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسے نقاط کا مجموعہ جو کسی معین نقطے سے ہم فاصلہ ہوں، وہ دائرہ کہلاتا ہے۔ اور یہ جو معین نقطہ ہے یہ اس پورے دائرے کا کیا کہلائے گا؟ مرکز کہلائے گا۔ اگر یہ یہاں ہوگا تو مرکز نہیں ہوگا، یہاں ہوگا تو مرکز نہیں ہوگا، بھئی وہ نقطہ بالکل ان خطوط سے، ان نقاط سے درمیان میں واقع ہوگا تو یہ اس کا مرکز کہلائے گا۔ اب اگلی چیز ہے کرہ، سفیر۔ کرہ، دیکھیے دائرہ اور کرہ کو کرہ ایسا سہبودی 3 ڈائمینشنل گول جسم جس کی سطح پر موجود ہر نقطہ اس کے مرکز سے مساوی الفاصلہ ہو، جیسے فٹ بال، گیند، بہت سی چیزیں بنتی ہیں، بہت چیزیں، جو چیز گول ہو، بالکل گول ہو۔ اب کرہ اور دائرہ، دیکھیے دائرہ بھی گول ہوتا ہے، کرہ بھی گول ہوتا ہے، لیکن ان دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ دائرے کی تعریف اور ہے، کرے کی تعریف اور ہے۔ تو میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ بھئی آپ نے ٹائر دیکھا ہوگا کسی چیز کا، اب جب آپ نے ٹائر دیکھا ہے تو وہ جو ٹائر ہوتا ہے وہ دائرہ ہوگا، اس کو گول ہوتا ہے لیکن وہ دائرہ کہلاتا ہے، دائرہ۔ لیکن فٹ بال جو ہے وہ بھی گول ہے، یہ دائرہ نہیں کہیں گے اس کو، بلکہ اس کو کرہ کہیں گے، کیونکہ فٹ بال 3 ڈائمینشنل ہے، سہ بودی گول جسم ہے، سہ بودی جسم ہے،
اور جو دائرہ ہوتا ہے سائیکل کا ٹائر ہوتا ہے وہ سے بودی نہیں ہوتا، بلکہ ایک ہی طرف سے وہ گھوم کر آیا ہوتا ہے، اس کا ایک مرکز ہوتا ہے، اس سے وہ ہم فاصلہ ہوتا ہے، اس کے جو خطوط ہوتے ہیں، نکات ہوتے ہیں۔ لیکن جو کرہ ہوگا وہ فٹ بال کی طرح ہوگا۔ اب فٹ بال کے درمیان میں آپ ایک نقطہ فرض کر لیں، ایک نقطہ، تو اس نقطے سے چاروں طرف کی جو سطح ہوگی، سطح پر موجود ہر نقطہ اس مرکز سے ہم فاصلہ ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، اگر وہ نقطہ آپ بالکل درمیان میں فرض کرتے ہیں، بھئی یہ اگر دائرہ ہے، یعنی سائیکل کے ٹائر کی طرح ہے، اس کو دائرہ کہیں گے، سرکل کہیں گے۔ لیکن اگر اس کو ہم اس طرح گیند کی طرح کوئی خطوط ڈال لیتے ہیں، یعنی اب یہ تقریباً بال بن گئی ہے، گیند بن گئی ہے، تو اب اس کو دائرہ نہیں کہیں گے بلکہ اس کو کرہ کہیں گے۔ اب اس کرے کے درمیان میں بھی، بالکل درمیان میں بھی کوئی ایک خاص نقطہ ہوگا، ایک مرکز ہوگا، اور اس کرے کے جو باہر کے سطح ہے، سطح کے ہر خطوط یہاں سے لے کر اس اندر مرکز تک فاصلہ برابر ہوگا، یہاں سے لے کر اس مرکز تک فاصلہ برابر ہوگا، یہاں سے لے کر اندر جو درمیان میں مرکز ہے، کرے کی سطح پر مرکز فرض نہیں کرنا، بلکہ کرے کے اندر جو خالی جگہ ہے اس کے اندر بالکل درمیان میں ایک مرکز فرض کرنا ہے، اس تک یہ سارے نکات اس تک پہنچیں گے، وہ ان کا مرکز کہلائے گا۔ اسے سے بودی گول جسم کہتے ہیں، اسے ہی کرہ کہتے ہیں۔ اب فائدہ کیا ہے اس چیز کا؟ زمین جو ہے یہ کرہ نما ہے، کرہ نہیں ہے، کرہ نما ہے، یعنی کرے کی طرح ہے، گیند کی طرح ہے، مکمل گول نہیں ہے، بلکہ یہ قطب شمالی اور قطب جنوبی سے تھوڑی سی اندر پچکی ہوئی ہے، تھوڑی سی اندر پچکی ہوئی ہے۔ اگر وہاں سے بھی پچکی ہوئی نہ ہوتی بلکہ باہر ہوتی تو یہ مکمل گول ہوتی اور کرہ ہوتا، لیکن آپ نے سن رکھا ہوگا کہ زمین کرہ نہیں ہے بلکہ کرہ نما ہے، گیند کی طرح ہے، فٹ بال کی طرح ہے۔ تو آج اتنا ہی کافی ہے۔ تو دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہمیشہ کی طرح آج کی یہ ویڈیو بھی ہماری پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ضرور سے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، جو نئے دوست ہیں وہ سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا، ہمیں بھی ہوگا۔ ہمیں آپ کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے، ہمارے لیے دعائیں کریں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں جلد ہی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔